بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ ماہ شعبان بہت ہی پربرکت مہینہ ہے جس کو رسول خدا نے کہا یہ میرا مہینہ ہے۔ سید الانبیاء نے اس کو اپنی طرف نسبت دے کر اس مہینے کی فضیلتوں میں اضافہ کر دیا۔ آپ اس مہینے میں مسلسل روزے رکھتے تھے اور اسے ماہ رمضان سے ملا دیتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرا مہینہ ہے، جو شخص بھی اس مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا بہشت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جب ماہ شعبان آتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرماتے تھے یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگ عرض کرتے تھے ماہ شعبان، تو آپ فرماتے تھے یہ ماہ شعبان ہے، اس کو رسول اکرم نے اپنا قرار دیا، لہذا محبت پیغمبر اور تقرب الہی کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں علی ابن الحسین کی جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے سنا ہے اور انہوں نے فرمایا میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص بھی محبت پیغمبر اور تقرب الہی کے لیے ماہ شعبان میں روزہ رکھے گا خدا اسے اپنا محبوب اور مقرب بنا لے گا اور روزے قیامت کرامت عطا فرمائے گا اور بہشت اس کے لیے لازم قرار دے دے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ اپنے اطراف کے لوگوں کو روزہ شعبان پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کی مولا کیا اس روزے میں کوئی فضیلت ہے؟ فرمایا یقیناً۔ رسول اکرم جب ماہ شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو ایک منادی کے ذریعے اعلان کراتے تھے کہ میں اہل مدینہ میں رسول اکرم کا منادی ہوں، نمائندہ ہوں، آگاہ ہو جاؤ کہ حضور نے فرمایا کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو اس مہینہ میں روزہ رکھ کر میری امداد کرے۔ یہ خاص اقدام تھا رسول خدا کا، خاص بندے کو چن کر اپنا نمائندہ بنا کر یہ اعلان کرانا کہ ماہ شعبان آ گیا ہے، لہٰذا روزوں کے لیے آمادہ ہو جائے، روزے رکھ کر میری مدد کرو۔ رسول خدا اپنی مدد طلب کر رہے ہیں ماہ شعبان کے روزے رکھوا کر۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اس منادی کی آواز کو سنا ہے کبھی ماہ شعبان کا روزہ ترک نہیں کیا اور نہ تا حیات ترک کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ ماہ شعبان اور رمضان کے روزے توبہ اور مغفرت کا سامان ہے۔ اسماعیل بن عبد الخالق نے نقل کیا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ ماہ شعبان کے روزے کا ذکر آ گیا تو حضرت نے اس سلسلہ میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص خون ناحق کا مرتکب ہو اور وہ ماہ شعبان میں روزہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے تو روزہ یقیناً اس کے فائدے میں ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں بہترین دعا و ذکر استغفار ہے۔ جو شخص ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرے گا گویا دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کیا ہے۔ اس مہینے کا ایک اور عمل، بہترین عمل صدقہ دینا ہے، چاہے وہ ایک نصف خرما نصف کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بس جو شخص نصف کھجور کا صدقہ دے گا گویا پروردگار اسے آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ سے روزہ رجب کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو فرمایا تم لوگ روزہ شعبان سے کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کیا فرزند رسول ماہ شعبان کے ایک روزے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اس کا ثواب بہشت ہے۔ عرض کی یبن رسول اللہ اس مہینے کے بہترین اعمال کیا ہے؟ فرمایا صدقہ اور استغفار۔ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ دیتا ہے پروردگار اس صدقے کو برابر بڑھاتا رہتا ہے جیسا کہ اونٹ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ روزے قیامت کوہ احد جیسا بن کر اس کے سامنے آئے۔ اس کا ایک اور بہترین عمل جس کا ثواب 1000 سال کی عبادت کے برابر ہے، اس پورے مہینے میں 1000 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان اعمال کو اور اس ماہ شعبان کی فضیلت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔